کہ لوگ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے 1 منٹ کی ریل بنا کر لوگوں سے چندے کی اپیل کرتے ہیں، مگر وہ غریب کے حق کو اس کو نہیں ملتا، بلکہ یہ لوگ اپنی جیبیں بھرنے کا کام کر رہے ہیں۔ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، یاد رکھو، تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہو نا، تم غریب کی غربت کا مذاق اڑا، تم ایک مظلوم کی کمزوری کا مذاق اڑا کر تم اپنی جیبیں بھرنے کا ایک دھندا بنا چکے ہو۔ تم قانون کے گرفت میں آؤ گے، تم قانون کے شکنجوں میں پھنسو گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، اسد الدین اویسی صاحب کی ایک چھوٹی سی کلپ آپ نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، اور اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اویسی صاحب کس مسئلے پہ بول رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ اویسی صاحب نے اٹھایا ہے، آج کے ٹائم سب سے زیادہ یہ چیز دیکھی جا رہی ہے۔ ہر کوئی کیا کر رہا ہے کہ موبائل اٹھاتا ہے، ویڈیو بناتا ہے اور کچھ مدد کے طور پہ دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو وائرل کر دیتا ہے۔ جتنی مدد وہ لوگ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ وہ لوگ غریبوں کا حق کھا رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے انفلوئنسر یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک کیمرہ لے لیتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کر غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب کی اس پوری اسپیچ میں یہی چیز دیکھی گئی ہے۔ ابھی آپ نے تو یہ چھوٹی سی ایک اسپیچ سنی ہوگی، اس کے بعد میں آپ کو اویسی صاحب کی پوری اسپیچ سنا دوں گا، جس میں اویسی صاحب اس مدعے کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ مدعا بہت زیادہ سیریس ہے کیونکہ اس مدعے پر بولنا ضروری تھا، کیونکہ آج کا وقت ایسا ہے کہ اپنے نام کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے غریبوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے نام والے ہیں یا بڑا جن کا نام ہو چکا ہے اس چیز کو لے کر، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، پری پلان کوئی چیز کرتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں کسی غریب کی، اس کا QR کوڈ ڈال دیتے ہیں اور اس QR کوڈ پر پبلک مدد کرتی ہے، پبلک پیسہ بھیجتی ہے۔ اب اس QR کوڈ پہ کتنا پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اور کتنا پیسہ یہ اس غریب آدمی کو دے رہے ہیں، نہ تو ان کا کوئی آڈٹ ہے اور نہ کوئی ان کی جانچ ہے کہ کتنا پیسہ آ رہا ہے اور کتنا پیسہ جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج کے ٹائم میں بہت زیادہ چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ریلز بناتے ہیں اور QR کوڈ ڈال دیتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ لوگ آن لائن بھیک مانگ رہے ہیں اور اس بھیک میں سے غریبوں کا حق بھی مار رہے ہیں۔ تو آپ لوگ ایسے فراڈ لوگوں کو پہچانیں، دیکھیں، جانیں۔ جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو دھیان میں رکھیں، ان لوگوں کی بالکل بھی مدد نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ ایسا کام کر کے اپنا نام بنا رہے ہیں اور بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں، سفید لباس پہن رہے ہیں، بالکل ایسا لباس کہ مانو کوئی پردھان منتری ہوں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے یہ لوگ غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اویسی صاحب کی پوری اسپیچ آپ دیکھیے، سنیے، اویسی صاحب جس مسئلے پر بول رہے ہیں، اس مسئلے پر بولنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ تو ویڈیو دیکھیں اویسی صاحب اس میں کیا بول رہے ہیں۔ راحت اندوری نے اچھا کہا تھا کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، ہمارے پیر کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ تو یہ آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو آگے بڑھ کر مضبوط کرنا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے۔ یہ تعلیم ادارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انجینئرنگ کالج کی بلڈنگ، یہ MBA MCA کالج کی بلڈنگ، یہ B فارمیسی کی بلڈنگ، اسکول آف آرکیٹیکچر ہے، MBA ان ہاسپٹل مینجمنٹ ہے، BPT فزیوتھراپی کا کالج ہے۔ یاد رکھیے یہ سب اس لیے بنے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم بھارت کو جب مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں تو بھارت اسی وقت مضبوط ہوگا جب بھارت کے مسلم اقلیت یا اقلیتیں دلت ہیں، ان کی ایک سیاسی آواز ہو، اور مجلس نے، ہمارے بزرگوں نے اس کو مضبوط کیا۔ سالار ملت کی قیادت میں تعلیم ادارے قائم کیے گئے۔ آج سالار ہمارے درمیان میں نہیں ہے، مجلس کے تمام مرحوم قائدین اس دنیا میں نہیں ہے، وہ زمین میں چلے گئے، آرام سے سو رہے ہیں، مگر ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو دور اندیشی تھی، اس سے فائدہ آپ کو پہنچے گا اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کو پہنچے گا۔ یہ کام مجلس نے کیا ہے۔ مجلس میں اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ لوگ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے 1 منٹ کی ریل بنا کر لوگوں سے چندے کی اپیل کرتے ہیں، مگر وہ غریب کے حق کو اس کو نہیں ملتا، بلکہ یہ لوگ اپنی جیبیں بھرنے کا کام کر رہے ہیں۔ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، یاد رکھو، تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہو نا،
تم غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہو، تم ایک مظلوم کی کمزوری کا مذاق اڑا کر تم اپنی جیبیں بھرنے کا ایک دھندا بنا چکے ہو۔ تم قانون کے گرفت میں آؤ گے، تم قانون کے شکنجوں میں پھنسو گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تم جو تماشے کر رہے ہو، کہیں بھی ہو، آپ دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ جو کام مجلس کر رہی ہے، یہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہوتا ہے، باضابطہ اس میں آڈٹ ہوتی ہے، حکومت کے جو رولز ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، نارمز ہیں، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو جلسہ رحمت للعالمین میں اپنی امداد دیتے ہیں، اس جلسے اور مشاعرے کے اخراجات کے بعد جو پیسے بچتے ہیں، جس کا پورا اکاؤنٹ ہے، اس کے تحت آج قریب 12,000 بچے اور بچیوں میں یہ ایجوکیشن کٹ کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے۔ میں ننھے منھے ہماری بیٹیوں اور بیٹوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک اور اس مسلمان قوم کا مستقبل ہیں، آپ انڈیا کا بھی فیوچر ہیں اور مسلمانوں کا بھی فیوچر ہیں۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو اچھا بنائیے۔ زندگی میں چیلنجز آئیں گے، مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ جزا انشاءاللہ تعالی اللہ رب کریم ہم تمام کو آخرت میں حشر کے میدان میں دے گا، اور ضرور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم تمام کو انشاءاللہ تعالی اللہ دین اور دنیا میں کامیاب کرے گا۔ میں تمام اساتذہ کا، تمام طلباء اور طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج مجلس کے اس ہیڈ کوارٹر دارالسلام پر آپ آئے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کام میں اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کے مشکلات کو دور فرمائے، ان کے دین اور دنیا کے درجات میں اللہ بلندی عطا فرمائے، اور جس اخلاص سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔